بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ حضرات محترم، میں کسی تقریر کی غرض سے تو حاضر ہوا نہیں، صرف ایصال ثواب کے لیے اپنے برادر مرحوم عزادار سرکار سید الشہداء نوارش مرحوم کے لیے فاتحے کی غرض سے حاضر ہو گئے۔ دوستان محترم، انسان مر سکتا ہے لیکن انسانیت کبھی نہیں مرتی۔ انسان مرکب ہے جن عناصر سے، وہ متضاد عناصر ہیں: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ایسے اللہ نے چار عنصر انسان میں رکھے ہیں کہ چاروں کا مزاج الگ، چاروں کا خاندان الگ، چاروں کی شکل الگ، چاروں کی حیت الگ۔ جب تک ان چاروں میں صلح رہتی ہے میں جیتا رہتا ہوں۔ اور جہاں ان چاروں میں انبن ہوئی، لیجئے میں اللہ کو پیارا ہوں گے۔ یہ ہمیں عناصر بتائے ہیں فلسفہ یونان میں۔ اس کے بعد آ گئے حکماء، اس کے بعد آ گئے ڈاکٹر صاحبان، میڈیکل سائنس کے ماہر، انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی انسان کے عناصر ہیں جنہیں طب اور میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں اخلاط اربعہ کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سودا، صفرا، بلغم اور خون۔ سودا، صفرا، بلغم اور خون، یہ چار اخلاط ہیں، انہیں اخلاط اربعہ کہتے ہیں۔ یہ چاروں جب تک اعتدال میں رہتے ہیں انسان کا مزاج بنتا ہے۔ اب یہ میں کسی سے پوچھنا نہیں چاہتا، میڈیکل سائنس کے ماہرین سے پوچھتا ہوں، حکماء سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سودا، صفرا، بلغم اور خون چار کھلتے ہیں، کیا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں؟ کیا یہ چاروں ایکو جائے ہیں؟ کیا خوبصورت سوال ہے، واہ واہ واہ۔ ان چاروں میں پہلا ہے بلغم۔
کہ بلغمی مریض کی پہچان یہ ہے طبیعت میں سستی، مزاج میں کمزوری، دل میں بزدلی، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں سے اٹھا دیا اٹھ گیا۔ بلغم چونکہ چھا جاتا ہے پورے بدن میں، یہ بتلاتے ہیں کہ حافظہ کمزور، چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی محلے کی عورتوں سے پوچھتا پھرے گا۔ یہ بلغمی مریض کی پہچان ہے۔ دوسرا ہے صفرا۔ صفرا کی پہچان کیا ہے؟ طبیعت میں تیزی، مزاج میں غصہ، کسی کو مار دیا، کسی کو پیٹ دیا، کسی کی چھت پہ چڑھ گئے۔ یہ اخلاق اربعہ میں سے دوسرے کی پہچان ہے۔ تیسرا ہے سودا۔ سوداوی مریض کی علامت حکماء نے بتائی ہے، ہوس بڑھ جاتی ہے، ہر شے جمع کرنے کا شوق۔ کسی سوداوی مریض کی الماری کھول کے دیکھیں، عجیب منظر ملے گا۔ کتاب کی جگہ تمباکو رکھ دے گا، تمباکو کی جگہ کلہاڑی رکھ دے گا۔ گویا اس تیسرے سوداوی کی پہچان یہ ہے، جمع تو کر لیتا ہے، ترتیب بھول جاتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی شے کہاں رکھنی ہے۔ اسے کہتے ہیں سودا۔ چوتھا ہے لہو۔ اس چوتھے کی پہچان یہ ہے لہو کی، مصیبت میں ساتھ دیتا ہے تو لہو، مشکل میں کام آتا ہے تو لہو، کسی کی جان بچاتا ہے تو لہو۔ اب یہ ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کہ اس کے بھی کئی گروپ ہیں لہو کے۔ او ہے، اے ہے، بی ہے، نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، پتہ جانے کیا کیا ہے بھائی۔ میں نے بڑے لہو کے ماہر ڈاکٹر صاحبان سے انگلینڈ میں پوچھا، میں نے کہا جناب یہ فرمائیے کہ یہ گروپ کیوں ہیں اتنے لہو کے؟ ان کا بات یہ ہے کہ جس گروپ کا خون ہوتا ہے ویسے ہی مزاج بنا دیتا ہے۔ اعلیٰ گروپ کا خون اعلیٰ مزاج بناتا ہے، اور گھٹیا گروپ کا خون گھٹیا مزاج بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کی دلیل؟ کہنے کہ جناب اس کی دلیل بڑی ہے۔ ایک اچھے خاصے بیچارے مولوی صاحب بیمار ہوئے تو جس سے گروپ ملایا ان کے خون کا ملا ہی نہیں، اتفاق سے مل گیا وہ جو شادیوں میں تالیاں بجاتے ہوئے نہیں آتے۔ تو انہوں نے اس سے بوتل 1.5 بوتل لے کر ان میں ڈال دیا۔ اب اس کے اندر ڈبل خون کی گردش ہو گئی، ایک اپنا خون ایک اس کا خون۔ جب تک اپنا خون گردش میں رہے ٹھیک ٹھاک اذان دے نمازیں پڑھائے، اور جب اس کا خون گردش میں آئے تو ایک دم کہے بے حی علی الصلاۃ، ناک پر انگلی بھی رکھ لے، کمر میں لچک بھی پیدا کر لے،
ہاں جی، اور اچھے خاصے پڑھتے پڑھتے کبھی وے کبھی ہائے، اس طرح عربی کے ساتھ لگاتا چلا گیا۔ کیوں میرے محترم سامعین، اگر گھٹیا خون اتنی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ کمر میں لچک بھی لے آتا ہے، انگلی کو ناک تک پہنچا دیتا ہے، اور اچھی خاصی عربی کے ساتھ پنجابی اور اردو کے جملے بھی لگوا دیتا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ اس خون کی وجہ سے ڈاکٹروں نے بتایا کہ جو گھٹیا خون اس کے اندر گیا، اس نے یہ گھٹیا حرکتیں پیدا کر دی۔ تو اب مجھے سوچ کے بتائیے گا، اگر گھٹیا خون یہ کمال پیدا کر دیتا ہے تو جس کے لیے رسول جیسا اعلیٰ لہو کا مالک کہے اس کا لہو میرا لہو ہے۔ اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت گوشت میرا گوشت گوشت ہے۔ اب وہ کمال کی کس منزل پر پہنچے گا، اس کے لیے دنیا لغت میں کوئی لفظ پیدا ہوا ہی نہیں جو بتا سکے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ عزیزان محترم، بس میں زیادہ طول نہ دوں گفتگو کو، کیا کروں سوائے والی کربلا کا شکریہ ادا کرنے کے کہ جس نے فالج جیسے موذی مرض کو نہ میرے بیان میں حائل ہونے دیا نہ ایمان میں حائل۔ الحمدللہ دل و دماغ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جب میں منبر پہ آتا ہوں۔ گویا کربلا کا والی دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جب ہمارا ایک معمولی خطیب گناہگار انسان فالج جیسے موذی مرض سے بیان میں متاثر نہیں ہو سکتا، تو سوچنا کہ میرا معصوم نانا ذرا سے بخار کی حرارت سے اپنے دماغ اور بیان میں کیسے متاثر ہو؟ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا آپ کی واجب الاحترام خدمت میں کہ یہ انسان ان اخلاق اربع سے بنتا ہے اور ان عناصر سے بنتا ہے جن میں آپس میں تضاد اور باہمی اختلاف ہوتا ہے، مر جاتا ہے لیکن انسانیت نہیں مرتی۔ انسانیت جن عناصر سے بنتی ہے اس کو بیان کیا سقراط نے، افلاطون نے، ارسطو نے۔ فلسفے کا بابا آدم کہلاتا ہے سقراط، اس کا شاگرد ہے افلاطون، افلاطون کا شاگرد ہے ارسطو جو سکندر اعظم کا استاد ہے۔ توجہ ہے یہ؟ پھر ان تمام کا نچوڑ ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے فلنوفوس۔ دوستان محترم، اس نے بڑی معرکۃ الآراء ایک کتاب لکھی یونانی میں، ترجمہ اس کا ہوا انگلش میں،
جس کا نام ہے دا تھنکنگ ویژن، اس میں اس نے فلسفے کا نچوڑ یہ بتایا کہ انسانیت جن عناصر سے بنتی ہے وہ کتنے، توجہ کیجیے، تو اس نے بتایا کہ انسانیت جن عناصر سے بنتی ہے اس میں دعوت، موعظت، للہیت، طیب، بقا، ارتقاء، حیا، علم، حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت۔ جب یہ عناصر ملتے ہیں تو بنتی ہے انسانیت۔ ان کی تعداد ہے ان جوہروں کی 12۔ توجہ کیجیے گا، اب سمجھ میں آیا کہ چونکہ ہمارا ہر معصوم امام ایک ایک جوہر کا مظہر تھا، اس لیے انسانیت کی رہبری کرنے والے امام ہیں 12۔ توجہ ہے صاحبان؟ عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کہ میرا حافظہ پھر میرا ساتھ نہ دے۔ جب میں منبر پہ حاضر ہوا تو ایک بزرگ سید نے امداد کی اپیل کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انسانیت کے اس گہوارے میں بیٹھنے والے یقیناً ان کی حسب توفیق مدد فرمائیں گے۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ تو یہ انسانیت کے ہیں جواہر، ان سے مل کر بنتی ہے انسانیت۔ انسان مر جاتا ہے، انسانیت نہیں مرا کرتی۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، یہی سبب ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب کے رہبر، امام اور لیڈر ہیں، وہ ہر میدان میں آگے بڑھتے رہے مگر موت کے سامنے آ کر ہمت ہار گئے۔ لیکن جو انسانیت کے رہبر تھے، ائمہ اطہار، انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح گفتگو کی کہ موت کو مارنے کی عادت بھول گئی۔ توجہ چاہتا ہے، اور موت یہ کہہ کر ان کے آستانے سے گزر گئی کہ میری کیا مجال ہے، آپ تو بہت بلند ہستیاں ہیں، میں تو آپ کے ماننے والوں کو بھی کبھی مار نہیں سکوں۔ توجہ ہے صاحبہ؟ اور یہی سبب ہے کہ ان ہستیوں کو ماننے والا کبھی مرتا ہی نہیں۔ کیوں مرے؟ مرے وہ جس کا سائیں مرے، مرے وہ جس کا مرشد مرے، مرے وہ جس کا پیر مرے۔ نہ ہمارا پیر مرے نہ ہم مرے۔ بھائی ملک نوازش علی مرے نہیں ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال کا کیا مطلب؟ بھائی پہلے اس ملک میں تھے، اب اپنی محنتوں کو صلہ لینے ادھر منتقل ہو گئے۔ کوئی صاحب یہ سوچیں جناب، ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہونا کوئی آسان کام ہے؟ پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، شناختی کارڈ چاہیے، مگر یہ چیزیں وہاں درکار ہوتی ہیں
جہاں حکمران بدل جاتا ہے ہمیں اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کہ جو ہمارا یہاں بادشاہ وہی ہمارا وہاں شہنشاہ. توجہ ہے صاحبہ. اور پھر ملک نوازش کیوں مرے بھائی؟ کیوں مرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میں اپنے استاد کے رنگ میں ایک فقرہ کہتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ مرنے والوں پہ مرے اور پھر مرے. ہاں، نہ مرنے والوں پہ مرے اور پھر مرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ کیا چیز ہے جس دنیا موت سمجھتی ہے؟ آئیے میں آپ کو مولا کا ایک فرمان سناتا ہوں، پھر اندازہ لگائیے کہ موت و حیات کا مفہوم آل محمد نے کتنا بدل دیا. فرمایا الناس نیام وَإِذَا مَاتُوا انتبہوا. لوگ تو سوئے ہوئے ہیں. وجہ باب مدینۃ العلم فرما رہا ہے کہ لوگ تو نیند میں ہیں. وَإِذَا مَاتُوا، اور جب یہ مرتے ہیں تو فنا نہیں ہوتے، اس نیند سے بیدار ہو جاتے. توجہ، فرمایا موت جو ہے وہ فنا کا نام نہیں ہے، نیند سے بیدار ہو جانے کا نام ہے. اب چونکہ وقت ہے نیند کا تو میں آپ سے ہی پوچھ لوں کہ نیند کہتے کسے؟ نیند اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں حقیقتیں نظروں سے چھپ جاتی ہیں. جی ہاں، جس میں حقیقت نظر نہیں آتی. ابھی میرے بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے الیاس رضا صاحب بڑی پیاری تقریر کر کے گئے ہیں. اب اگر کسی سوتے والے سے پوچھئے کہ بھائی تمہاری سمجھ میں کوئی بات آئی، انہوں نے کیا فرمایا؟ آنکھیں ملتا ہوا کہے گا میں کو کیا پتا، میں تو ستا ہوا. اس کے مطلب ہے جتنے حقائق تھے وہ سونے والے کی نگاہوں سے اوجھل ہو. توجہ ہے صاحب؟ نہیں، ابھی بھی میں واضح نہیں کر سکا. حقیقتیں چھپ جائیں جس کیفیت میں، اسی کو نیند کہتے ہیں. حقیقت اسے کہتے ہیں. توجہ، اس کی دو تعریفیں ہیں، ایک منطقی، ایک راہ سلوک کے سالک، تصوف کے ماہرین. وہ کہتے ہیں کہ ہر شے کا عالم معنی میں، لوح محفوظ میں، سائنس کی اصطلاح میں عرض کروں ایتھر کی موجوں میں، ہر شے کا ایک جسم ہے. وہی جسم اس کی حقیقت کہلاتا ہے. ان مادی آنکھوں سے ہمیں وہ حقیقت نظر نہیں آتی، اور جسے حقیقت نظر نہ آئے وہی تو ہے سویا ہوا. توجہ کیجیے. دیکھیے میں 5ویں معصوم امام کا فرمان سنا. ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ مجلس عزا ہوتی ہے کسی کے ایصال ثواب کے لیے، خدا بند عالم وہاں مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے. وہ شرکاء کے لیے، جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے لیے، مرحوم
کے لیے، اس کے لواحقین کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور جب مجلس ختم ہوتی ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں، وہ فرشتے واپس جاتے ہیں ان فرشتوں میں جو یہاں نہیں آئے، الگ ڈیوٹیوں پر ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم بڑی دل آویز بھینی بھینی خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ بھی کے بال میں مجلس تھی، جتنے فضائل محمد و آل محمد ملے ہیں ہم سمیٹ کے لے آئے ہیں۔ نتیجہ خود نکال لیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فضائل محمد و آل محمد کی حقیقت ہے خوشبو۔ توجہ، فضائل کی حقیقت کیا ہے؟ خوشبو۔ مگر اس مادی ناک سے ہم اسے سونگھ نہیں سکتے۔ فرشتے ہیں روحانی مخلوق، وہ سونگتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ اس خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں اس ناک سے؟ بولو نہیں۔ تو جسے حقیقت محسوس نہ ہو سکے وہی تو ہے سویا ہوا۔ نہیں نہیں ابھی نہیں، میں آپ ہی سے اقرار کرواؤں گا۔ کیوں میرے بھائی، سنی ہو یا شیعہ کوئی ہو، بچپن سے آپ سنتے نہیں آئے؟ قبرستان سے گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام واحد و سنت ہے جس کا جواب واجب ہے۔ توجہ، حتیٰ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھئے گا علماء سے، اور کوئی آئے اور کہے السلام علیکم، آپ وہیں رک کر جواب میں کہے السلام علیکم، آپ نے واجب میں واجب کو ادا کر دیا۔ جی نماز واجب، سلام کا جواب واجب، واجب میں واجب کو آپ نے ادا کر دیا۔ اسی لیے فقہ جعفریہ میں ائمہ کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی شہید کی قبر پر کھڑے ہو، نجف میں ہوں، کربلا میں ہوں، کہیں پر بھی ہو، کسی بھی مومن کی قبر ہو، شہید ہے، آپ وہاں کھڑے ہو کر کہیں اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں بِأَنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرُدُّ سَلَامِي، اے قبر میں پڑے ہوئے مومن میرے کلام کو سن رہے ہو اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہو، میں گواہی دیتا ہوں۔ کیوں صاحبان، جو قبر میں پڑا ہے وہ تو سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، کیا اس کے جواب کو آپ سن رہے ہیں؟ بولو نہیں۔ فیصلہ کرو، سویا ہوا کون ہے، جاگا ہوا کون ہے؟ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اور یاد رکھیے، عجیب عجیب چیزیں آ جاتی ہیں کبھی۔ ایک تو موسم ٹھنڈا، پھر اتفاق ہے کہ نسیم کا سامنا، کیا بتاؤں آپ کو۔ بزرگان محترم، ایک دفعہ بیدار ہو کے سلگا، ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کہے جناب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے لوگ نیند میں ہیں،
تو پھر آپ کہتے ہیں سلوات پڑھیے. یہ مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ تو سوتے سوتے بھی سلوات پڑھتا رہتا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں. اچھا پیچھے تو سلامتی کے لیے بلند پر صلوات. اللہ. اچھا قرآن مجید میں آیت آئی انک میتون وانہم میتون. اے رسول آپ بھی میت ہیں اور جتنے انبیاء مرسلین اور اہل بیت اور معصومین ہیں سب میت ہیں. تو لکھنے والوں نے ترجمہ لکھوا رہا کہ آپ بھی مردہ ہیں اور یہ سارے ہی مردہ ہیں. مگر یاد رکھیے قرآن صامت سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک قرآن ناطق کا دامن ہاتھ میں نہیں. اگر میت کا ترجمہ مردہ ہی ہے تو کیا جبریل وحی لے کر مردہ کے پاس آتا ہے؟ اور یہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ارد گرد کھڑے ہیں کیا مردہ کے ارد گرد کھڑے ہیں؟ نہیں عزیز. میت اسے کہتے ہیں جو نیند سے بیدار ہو کر حقیقتوں کو دیکھتا ہے. توجہ، یہ فقہ جعفریہ کا منبر ہے. یہاں علم کے تشنگان پیاس بجھا کر جاتے ہیں. میت اسے کہتے ہیں جو نیند سے بیدار ہو کر حقیقتوں کو دیکھے. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے رسول آپ بھی میت ہیں اور یہ سب معصوم آل محمد میت ہیں. کیا مطلب؟ یعنی میت اسے کہتے ہیں جو نیند سے جاگ کر حقیقت کو دیکھے. جن حقیقتوں کو لوگ مرنے کے بعد دیکھیں گے تم زندگی میں میت ہو کر ان حقیقتوں کو دیکھتے ہو. ذرا بیدار ہو کر سر. توجہ ہے یہ نہیں صاحب؟ نہیں، ابھی انشاءاللہ آپ کی نیند بھاگ جائے گی، آپ فکر نہ کریں. حقیقتوں کو یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام منبر مدینہ پہ خطبہ دے رہے ہیں. ایک شام کا رہنے والا ناسبی خارجی دشمن مولا علی مولا کی شان میں بک بک کرتا ہوا مسجد میں داخل ہوا. امام نے اسے غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک دفعہ آسمان کو دیکھا پھر اسے دیکھا. فرمایا کتے نکل جا مسجد سے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک کتا تم ہلاتا ہوا نکل رہا تھا. سنی شیعہ علماء نے لکھا کہ چونکہ یہ شہزادہ زبان رسالت چوس کے پروان چڑھا تھا تو زبان میں اتنی قوت اللہ نے پیدا کر دی کہ جو جملہ اسے نکلا اللہ نے اسے کن فیکون کے سانچے میں ڈال دیا. لیکن جتنے صاحبان معرفت بیٹھے ہیں اب اس کمزور کی بھی ایک بات سنتے جائیے. ہم باب مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کے جو طلباء بیٹھے ہیں نا یہاں، ہم کہتے ہیں کہ امام کے فرمان نے اسے کتا نہیں بنایا. توجہ کیجیے گا، امام کے پاس وہ نگاہیں ہیں جو حقیقتوں کو دیکھتی ہیں. توجہ، امام نے پہلے اسے دیکھا پھر آسمان کو دیکھا. یعنی پہلے یہ دیکھا کہ یہ ہے کون. حقیقت نظر آئی دشمن علی. پھر لوح محفوظ میں دیکھا کہ دشمن علی کی حقیقت کیا ہے.
اور اس دشمن علی کی حقیقت پر جو انسانیت کا پردہ پڑا ہوا تھا، امام نے نشتر امامت سے پردے کو چاک کر کے حقیقت کو بے نقاب کیا۔ اب بھی کسی کی سمجھ میں پیغمبر کا وہ فرمان نہیں آیا کہ جب عمرو بن عبد ود نے خیمے کے دروازے پر آ کر نیزہ گاڑ کر کہا افروز یا محمد، اے محمد اور تو کوئی آتا نہیں، آپ ہی میرے مقابلے میں آ جائیں، تو آپ نے فرمایا من لہذا الکلب، ہے کوئی جس کتے کی بھونک کو بند کر؟ بھائی قدموں پر گر کر ہم نے عالم عقیدت میں پوچھا، سرکار آپ تو مجسم خلق عظیم ہیں، آپ اسے کیوں کتا کہتے ہیں؟ ہم پہ چھوڑ دیں، اللہ اکبر، ہم نپٹ لیں گے اس سے۔ فرمایا میں بغیر وحی کے بات نہیں کرتا، وہی خلاف حقیقت ہوتی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں انہو خوفنی علی بابی، اس نے میرے خیمے کے دروازے پر آ کر مجھے ڈرایا۔ وَمَن يُخَفِّفْ مَعْصُومًا عَلَى بَابِهِ فَهُوَ كَلْبٌ، جو کسی بھی معصوم کو دروازے پر آ کر ڈرائے اس کی حقیقت ہے کتا ہوگا۔ توجہ ہے صاحب؟ بس یاد رکھیے گا یہ جو مولا نے فرمایا نا کہ میں یمت یرنی، جو مرے گا، جب مرے گا، جب میت بنے گا، جہاں میت بنے گا، وہ مجھے دیکھے گا، وہ مجھے دیکھے گا۔ اب بات مولوی صاحبان بیچارے چکرا گئے، انہوں نے کہا کہ ایک علی ہر جگہ کیسے نظر آئے گا؟ میں نے کہا کہو تو سائنس سے بتاؤ۔ کہنے لگے نہیں، میں نے کہا فلسفے اور منطق سے۔ کہنے لگے یہ یونان کے چکر بازیوں میں ہم نہیں آتے۔ پھر میں نے کہا کس سے پوچھتے ہو؟ کہ قرآن شریف سے بتائیں۔ اب میں نے قرآن شریف کھول لیا، پہلی آیت آئی سامنے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر جدھر دیکھو گے یہ نظر نہیں آئے گا کہ فَثَمَّ اللہ اللہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ اللہ نظر آئے گا، نہیں، جو نظر آ جائے وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن کی آیت یہ ہے کہ اسے وجہ اللہ نظر آئے گا۔ اسے وجہ اللہ نظر آئے گا۔ اب رکھیے ان کے سر پہ قرآن سارے مکاتب بفکر کے علماء کی کہ وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے بھائی؟ یہ جو میرے مولا نے فرمایا جو مرے گا، جو میت بنے گا، جب بنے گا مجھے دیکھے گا، توجہ چاہتا ہے، وہ مجھے دیکھے گا۔ ارے بھائی قرآن کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ بالحق انزلناہ وبالحق نزل، حق نے اتارا، حق کو اتارا، حق پہ اتارا۔ قرآن میرا حق ہے، اور پیغمبر نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور چونکہ قرآن حق ہے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ جی ہر مرنے والے
بڑھانے ایک علی کیسے پہنچ جائے گا؟ یہ ہم سے نہ پوچھو، اللہ سے پوچھو۔ جب اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے، تو میں پوچھتا ہوں موت برحق ہے یا نہیں؟ موت ہے برحق؟ موت جب برحق، الحق و علی وعلی و ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں سوال منکر و نکیر حق، الحق و علی وعلی و الحق۔ سبحان اللہ۔ پل صراط سے گزرنا، کوثر و سلسبیل تک پہنچنا حق، الحق و علی وعلی و الحق۔ جہاں جہاں حق ہے وہاں علی ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں، جہاں حق ضائع ہو جائے یعنی ضیاء الحق، عین سے عرض کر رہا تو وہاں علی نہیں ملے گا جہاں حق ضائع ہو۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اور مولا نے کیا فرمایا؟ میت کسے کہتے ہیں؟ اذا ماتو، من یموت، جو میت بنے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ توجہ، کیوں دیکھے گا؟ کس لیے دیکھے گا؟ اس لیے کہ کائنات کا سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو علی ہے۔ یہ ہم پاگل نہیں ہیں جو نعرے لگاتے ہیں علی ہاں۔ توجہ ہے؟ میں آپ کے 2-4 منٹ اور لے لوں؟ بھائی جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں، جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں، اب اکثر و بیشتر ایک اور آج کل پروپیگنڈا ہے، یہ بہت ہی بتا دل دینے آہو کس کو؟ کہ علی کو۔ کس سے بڑھا دیتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں اللہ اور نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، فقہ جعفریہ کے مطابق پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی کو اللہ سے بڑھانا شرک ہے، پیغمبر سے بڑھانا کفر ہے۔ ہم اپنے مولا علی کو نہ اللہ کہتے ہیں نہ رسول اللہ، ہم کہتے ہیں ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ تو ہم تو بھیا ولی اللہ کہتے ہیں، علی کو نہ اللہ کہتے ہیں نہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے، علی ولی اللہ ضروری ہے۔ اب سن لیں، آپ علماء تو عالمانہ انداز میں جواب دیتے ہیں نا، میرا ہے طالب علمانہ انداز۔ ایک دن اخبار میں ایک اشتہار نظر سے گزرا کہ ایک بینک کو مینیجر چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ بی اے پاس ہو۔ اب جس نے بی اے کیا ہوا تھا وہ بیچارہ اپنی ڈگری لیے میں پہنچ گیا ہوا۔ انٹرویو لینے والے صاحب نے اس کی ڈگری دیکھی کینڈیڈیٹ کی، پھر پوچھا تو 10ویں پاس کی تھی؟ 12 جماعتاں پاس ہاں تو؟ اس نے کہا میں پاس ہاں یا نہیں؟ تو بالکل پاس نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس یہ بی اے کی فائنل ڈگری ہے۔
جب تک میٹرک اور ایف اے نہ ہو اس میں تو ایڈمیشن نہیں ملتا بی اے میں. یہ کیا سوال تو کرتا ہے؟ یہی ہم کہتے ہیں مولوی صاحبان علی ولی اللہ مذہب کی فائنل ڈگری ہے. توجہ چاہتا ہوں. اس کلاس میں علی ولی اللہ کی تو ایڈمیشن نہیں ملتا جب تک 2 جماعتیں پاس نہ ہو، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ. جی ہاں، واہ واہ واہ، جان اس کا دلیل ہے. واہ 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 واہ. توجہ ہے صاحبہ؟ جی ہاں، علی ولی اللہ کی کلاس میں تو ایڈمیشن ہی تب ملتا ہے جب 2 جماعتیں پاس کر لو، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ. بس ایک لفظ یاد ہو گیا، شرک شرک شرک. ارے بھائی، شرک کا مفہوم بھی سمجھے. شرک کا لفظ نکلا ہے شرکت سے، شریک ہونا. ہر جگہ شرکت شرک نہیں ہے. میں نے کہا مجلس میں شرکت فرمائیے. آپ کا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا عبادت ہے، شرک نہیں ہے. پھر غور کیجیے گا، جہاں بہت سے افراد مل کر ایک کمپنی کو چلائیں، عربی زبان میں اسے شرکہ کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، نہ کمپنی کو شرکہ کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ پھر شرک کی تعریف کیا ہے سنیے. فقہ جعفریہ میں شرک کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ جذبہ، ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو اللہ کے مقابلے میں پیدا ہو، وہ ہے شرک. اور جو اللہ کے لیے ہو وہ شرک نہیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ہمارا نماز، ہمارا روزہ، ہمارا مرنا جینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا پلک جھپکنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا ہمارے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے. اور جو عمل اللہ کے لیے ہو وہ عبادت تو ہے، شرک نہیں ہے. توجہ ہے؟ اب دیکھیے نا، کہتے ہیں انہیں اللہ یاد نہیں ہے. یہ تو مجھے داد دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. آ گیا نا اللہ. سبحان اللہ. اور ابھی وہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ. آ گیا نا اللہ. بھائی ہم تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ. آ گیا نا اللہ. کوئی گرنے لگے تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے حسبی اللہ. اللہ آیا یا نہیں آیا؟ ہم وعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ. آگے آپ کی نیند بھگا دو ایک جملے میں. ارے ہم تو کسی سامراجی یہودی کا ہارٹ فیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حزب اللہ. کسی سپر پاور کے بدبخت صدر کو الیکشن میں ہرانا ہو تو ہم کہتے ہیں حسن نصر اللہ. یہ نام سنتے ہی اگر اس پر دل کا دورہ پڑے تو ہم کہتے ہیں انا للہ. توجہ ہے یا نہیں؟ بھیا ہمارا تو عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے. باقی رہ گیا یہ کہ مولا علی، تو بھائی مولا علی اللہ اور رسول اللہ یہ ایسے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ ہم تعریف کرتے ہیں علی کی، تہ سے نکلتا ہے اللہ.
جی ہاں، نہیں ابھی میں سمجھا نہیں سکا. بھائی پوچھنے والا پوچھتا علی کون تھے؟ ہم نے کہا علی اس خدا نما بندے کا نام ہے جو کعبے میں پیدا ہوا. توجہ، ایک مولوی صاحب ایک بچے کو اٹھا کر لے آئے مجلس میں، کہنے لگے دا متھا چومو. ہم نے کہا کیوں چومے؟ یہ دبئی جمع ہے. بھائی دبئی میں جمنا کون سے کمال کی بات ہے؟ جہاں ماں باپ رہتے ہیں بچے وہیں تو پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں، جہاں ماں باپ رہتے ہیں بچے وہیں پیدا ہوتے ہیں. رہتے ہوں گے دبئی میں. کہ جی پھر کعبے میں پیدا ہونا کیڑا کمال ہے؟ ہم نے کہا اگر نبی کے ساتھ دفن ہو جانا بڑا کمال ہے تو اللہ کے گھر پیدا ہونا کیوں کمال نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کمال اس لیے ہے کہ وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پیدائش بیان ہوئی علی کی، تہ سے نکل آیا اللہ. نہیں سمجھ رہے؟ اب مورخ نے کہا اس کی پرورش کس نے کی؟ ہم نے کہا حضور دو عالم نے. توجہ، وہ کون تھے؟ مورخ نے کہا بڑے بھائی تھے. ان کا ہر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پال لیتا ہے، اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ تو ہمارے سید صاحب نے پیچھے سے آواز دی وہ کمال اس لیے ہے کہ وہ عام بڑا بھائی نہیں ہے، رسول اللہ ہے. پرورش بیان ہوئی علی کی، تہ سے نکل آیا رسول اللہ. کہ جی نہیں جناب یہ تو سنی شیعہ دونوں مل کے علی علی کر دینے بات. جی ہاں، سنی شیعہ دونوں مل کے کر دینے علی علی. اچھا پھر کون نہیں کرنا؟ کہ نعت کیوں نہیں پڑھ دے تجھے؟ ہم نے کہا اگر نعت میں بھی نکل آیا پھر کیا کرو گے؟ جی وہ کدھا ہو سکتا ہے؟ ہم نے نعت پڑھی شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوال. توجہ ہے یہ نہیں؟ اب ہم نے پوچھنا شروع کیا کہ اگر نبی گھر ہے، اگر نبی شہر ہے، اس کا در کون سا ہے؟ پیو دا پتر ہے نا، علی دا نام نہ لیں ہوں. ہاں ہم اس در پہ کھڑے ہو کر مانگیں تو شرک، اور مولوی کا موڈ بنے تو سارے نبیوں کو در کا سوالی بنا دے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب ہم نے کہا بھئی در کا مفہوم کس سے سمجھیں؟ یہ جو نعت میں سارے نبی تیرے در کے سوالی، اب کس سے سمجھے در کون ہے؟ تو مولوی نے کہا ایسے ایسے سمجھو، نہ سنی ہو نہ شیعہ. میں نے کہا پھر کون ہو گئے؟ فرشتہ. لو بھیا ہم فرشتوں کے پاس چلے گئے. 2 فرشتے ملے ہمیں ہجرت کی راہ. ایک علی کے سرانے کھڑا تھا، ایک پوائنٹی پاؤں کی طرح، ایک کا نام تھا جبریل، ایک کا نام تھا میکائیل. ہم نے پوچھا تو سنی ہو یہ شیعہ؟ اور ان کا سی فرشتے ہیں. توجہ کیجئے. ہم نے کہا فرشتوں اتنے کی کر لے ہو کہ پہرا دے رہے ہیں؟ کیوں پہرا دے رہے ہو؟ کہ خطرہ بڑھا دے. خطرہ؟ کس کو خطرہ ہے؟ علی کو. کہ جی علی کو تو خطرہ نہیں ہے. پھر کس کو ہے؟ کہ نبی نو ہے. تو ہم نے کہا کہ جب خطرہ نبی کو ہے تو پہرا نبی پہ دو.
یہ علی پہ پہرا کیوں دے رہے ہو؟ فرشتے تو جناب بڑے تیز تھے. ان کہا تیری مت ماری گئی ہے، رہ گیا ملا دا ملا، تیری سمجھ گل نہیں آؤں گی کہ خطرہ گھر میں ہوئے تو پیرا درد ہوندا ہے. بس اب مجھے آرڈر مل گیا کہ ختم کر دو. بس میں نے ختم کر دیا، باقی باتیں پھر سے انشاءاللہ کبھی ہیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور عزیزان محترم، ان ہستیوں کے بغیر کبھی پھر موقع ملا تو بتاؤں گا کسی بھی مذہب کا گزارا. یونائٹڈ نیشن میں جانے کا جب اتفاق ہوا، 255-56 مذاہب کے وہاں بڑے بڑے اسکالر اکٹھے تھے. وہاں سے آپ لوگ ریکارڈ منگوائیں واشنگٹن میں. خدا شاہد ہے، جس مذہب کا رہبر بھی کھڑا ہوا آل محمد کا حوالہ دیے بغیر چل نہیں سکتا. اور پھر میرا سر تو فخر سے اس وقت بلند ہوا جب میں نے کانفرنس ہال میں ادھر ادھر جب نظر دوڑائی تو کسی بھی مذہب والے کے کسی بھی رہنما کا کوئی فرمان نظر نہ آیا. اور فرمان ملا تو کربلا کے شہنشاہ کا. توجہ چاہیے. بینر تھا، اس پر عربی اور انگلش میں لکھا ہوا تھا اکرم کریم کل قوم، نیچے لکھا ہوا تھا حسین ابن علی. ہر قوم کے کریم کی عزت کرو. یہ تھا ہر قوم کے کریم کی عزت کرو، نیچے لکھا تھا حسین ابن علی. اب میں تو طالب علم تھا، میں امریکہ کی کانگریس لائبریری میں پہنچ گیا. یہ کانگریس لائبریری دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے. ہر آن لاکھوں کتابیں دنیا کے کونے کونے سے چھپ کر اس کی کاپیاں اس لائبریری میں پہنچتی رہتی ہیں. لبنان کا عربی زبان کا بہت بڑا اسکالر فادر لوئیس معروف، جس کی مشہور لغت ہے المنجد، اس کی ڈکشنری میرے ہاتھ آئی. میں نے دیکھا اس کو کھول کر کہ کریم کہتے کسے ہیں. توجہ کیجئے، کریم کہتے کسے ہیں. اس میں لکھا ہوا تھا المعطی قبل السؤال. کریم اسے کہتے ہیں جو سوال سے پہلے دے. سوال کی نوبت ہی نہ آنے دے، اسے کہتے ہیں کریم. پھر میں نے عربی انسائکلوپیڈیا اٹھائی کہ کریم کسے کہتے ہیں، تو انسائکلوپیڈیا میں کریم کے معنی لکھے تھے من یکشف السوء عن وجہ العدو، جو دشمن کے چہرے پر بھی پریشانی نہ دیکھ سکے اور دشمن کی پریشانی چہرے سے ختم کر دے، وہ کہلاتا ہے کریم. پھر میں نے تاریخیں اٹھائیں کہ تاریخ میں مجھے نظر آئے کہاں ہے وہ کریم. تو نظر آیا پہلا کریم رمضان کی 19 تاریخ، جس کے قاتل کو لوگ رسیوں میں جکڑ کر لاتے اور گھوسے مارتے ہوئے لا رہے تھے. اس کو زخم کا درد بھول گیا اور ایک دم کہتے ہیں حسن بیٹا اسے کیوں مارتے؟
ہیں اور اسے رسیوں میں کیوں جکڑا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ کھول دو. مجھے رسیوں میں بندھے ہوئے ہاتھ اچھے نہیں لگتے. کھول دو اس کے ہاتھ اور دیکھو اب اسے نہ مارنا. اس کا چہرہ گھبرایا ہوا ہے. دیکھو حکما نے جو شربت میرے لیے تجویز کیا ہے وہ اسے پلا دو تاکہ اس کی گھبراہٹ دور ہو. یہ کریم نظر آیا مجھے. پھر کربلا کو جو رخ کیا وہاں مجھے کریم ابن کریم نظر آیا. حسین کون ہے؟ کریم ابن کریم. پورا لشکر آیا اسے گرفتار کرنے اور لشکر کا جرنیل آگے بڑھ کر اس کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دے کر کہتا ہے نیچے اترے، میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں. کریم ابن کریم نے اسے غور سے دیکھا اور کہا بے شک کر لے گرفتار، لیکن ایک بات بتا دے، یہ بولتے وقت تو گھبرا کیوں گیا؟ زبان میں لکنت کیوں آ گئی؟ کہنے لگا بڑی دور سے پیچھا کر رہا ہوں، پانی نہیں ملا. کہا پہلے پانی پی کر گھبراہٹ دور کر لے پھر گرفتار کر لینا. عباس بھائی مشکوں سے منہ کھول دو. مشکوں سے منہ کھل گئے. ایک ایک سپاہی کو پانی پلایا. کہا مولا پانی بہت بچ گیا. کہا دیکھو یہ گھوڑے جو ہے نا یہ سوال نہیں کر سکتے، میں کریم ابن کریم ہوں، سوال سے پہلے باقی انہیں پلا. کہا مولا اب بھی پانی بہت بچ گیا. کہا یہ جو سپاہی ہے نا یہ دیکھو یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لوہے کی زریں ہیں، گرمی سے تپ گئی ہیں، باقی پانی ان کی زروں پر چھڑک کر ٹھنڈا کر تاکہ گھبراہٹ دور ہو جائے. پانی چھڑک دیا گیا. کہا مولا اب بھی پانی بہت ہے. آپ اس کربلا کے کریم کو ابن کریم کو فقط غریب سمجھ کے نہ رویا کریں. اتنا پانی غریب لے کر چلتا؟ کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ حسین، سب سے بڑا بادشاہ حسین. کہا دیکھو عباس گرمی کی شدت سے ریت گرم ہے، گھوڑوں کے سونگ تپ گئے ہیں، باقی پانی ان کے پاؤں پہ چھڑک گیا. بس بیان ختم ہو گیا. مجھے ایمان سے بتائیے جتنا پانی اس کریم ابن کریم نے دشمن کو پلایا ہے اگر محفوظ رکھتا تو کیا 10ویں کی دوپہر کو 6 مہینے کے لال کے لیے پانی کا سوال کرتا؟ مگر بحر کریم ابن کریم حسین پیاسا سوا ہو گیا. اس کی زبان سے نہ نکلا کل میں نے اتنا پانی پلایا تھا، آج مجھے پیاسا سوا کرتے ہو. اگر وہ یہ بات کرتا تو کریم ابن کریم اسے کون کہتا؟ بھیکے وال کی اس مجلس میں آدھی رات کو کون اس کا ذکر کرتا؟ میں نے اس پلیٹ فارم پر یونائٹڈ نیشن کے چیلنج دیا کہ اگر کسی مذہب کے پاس ایسا رہبر اور رہنما ہو آپ مجھے دکھا دیں، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں. حسین ابن علی کریم ابن کریم جو دشمن کے چہرے پر بھی پریشانی نہ دیکھ سکا. آپ کو پتا ہے کہ حسین ذبح نہیں ہوئے. بڑے غور سے سنیے گا، بہت مصائب ہو گیا، اب میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ کہہ کر اجازت لوں گا آپ سے. ذبح کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ تیز دھار خنجر کو گلے پہ پھیر دینا، یہ ہے ذبح. میرا چوتھا امام فرماتا ہے انا ابن مضروب من القفا، اور شام کے رہنے والوں میں اس کا بیٹا بول رہا ہوں جس کا سر اقدس یہاں سے نہیں
ضربوں کے ذریعے یہاں سے الگ ہو۔ میرا بابا مضروب تھا۔ مضروب پتہ کسے کہتے ہیں؟ ذبح کہتے ہیں تیز دھار خنجر سے گردن کی رگوں کو کاٹنا، اور مضروب کسے کہتے ہیں پتہ؟ جب کوئی قصائی ہڈی توڑتا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں ضرب لگانا۔ آپ نے علماء و ذاکرین سے سنا کہ 13 ضربیں لگائی اس نے، 13 ضربیں، پھر اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا۔ فاطمہ کے لال نے اس کے خنجر پہ ہاتھ رکھ دیا، چہرہ دیکھا۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے علامہ حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ مرحوم کو کفایت الواعظین میں روایت دیکھ لیجئے گا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب دیکھا نا شمر کو تو کانا مصفر الوجہ، اس کا چہرہ گھبراہٹ سے پیلا ہو گیا۔ اس کریم ابن کریم نے کہا تیرے ہاتھ کیوں کانپ گئے؟ تو کیوں گھبرا گیا؟ میرا تو کوئی بھی نہیں رہا، تو کیوں گھبرا گیا؟ میرا تو کوئی بھی نہیں رہا۔ کہا میں گھبرا اس لیے گیا ہوں کہ میرا جو یہ خنجر ہے اس کی دھار کو تو پتھر برداشت نہیں کرتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں نے 13 ضربیں لگائی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں گھبراؤں نہ تو کیا کروں؟ اب بھائی بڑے حوصلے سے آخری فقرہ سن لیجیے۔ فاطمہ کے لال نے کہا میں کریم ابن کریم ہوں، تو اپنے حواس بحال کر، میں تجھے بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کریم ابن کریم جناب سیدہ کے لال نے اور اپنی زخمی گردن کو موڑا، اور موڑنے کے بعد کہا میں تیری پریشانی ابھی ختم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ٹھنڈی سانس لی۔ میری ماں بہنیں غور سے یہ فقرہ سن کے گھر جائیں، اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا میری پیاری ماں گردن سے ہاتھ ہٹا لے۔ خداوند عالم ان کریم ابن کریم کے صدقے میں میرے بھائی نوازش کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے شہید والد کو بھی اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں جوار آل محمد میں جگہ دے۔ میں نے بڑی زحمت دی بھائی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔